یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کے علم سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے، قرآن پاک کا نور ہمارے سینوں میں ایسا بس جائے کہ قرآن کی تلاوت یہ زبان پر جاری رہے، قرآن سے متعلق جو چیزیں ہیں، قرآن پاک کے اسباب نزول کیا ہیں، قرآن پاک میں احکام الہیہ کیا ہیں، ان کو ہم پڑھنے والے، سمجھنے والے، سیکھنے والے اور سکھانے والے بن جائیں۔ آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ یوسف، اس کے متعلق کچھ باتیں سنیں گے۔ آپ جانتے ہیں اس سلسلے کے اندر کسی ایک صورت اور اس کے کچھ پس منظر، کچھ واقعات یا اس کے کچھ مضامین، اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی بڑی مشہور اور معروف صورت سورہ یوسف، جس میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، ان کا تذکرہ موجود ہے، اور سورہ یوسف میں جتنی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور کسی جگہ اتنی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ تذکرہ موجود نہیں ہے۔ بلکہ اس کے علاوہ دو مقام ایسے ہیں کہ جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں ذکر ہوا ہے، سورۃ الانعام میں، سورہ مومن میں، لیکن تفصیل سے حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ واقعہ اور وہ قصہ، وہ خاص طور پر اس سورہ مبارکہ سورہ یوسف کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، اور انہی کو احسن القصص یہ بھی فرمایا گیا، یعنی واقعات میں سے بہترین واقعہ سورہ یوسف کو فرمایا گیا ہے۔ اور واقعات یہ بھی بات کو سمجھانے کے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، تبھی تو قرآن پاک میں کئی ایسی حکایتیں، واقعات جن کو باقاعدہ بیان کیا گیا، اور اس کے بعد جو اس کے اوپر نصیحت ہے اور ان سے جو لوگوں نے عبرت لینی ہے یا سیکھنا سمجھنا ہے، اس چیز کو بیان کیا گیا۔ تو سورہ یوسف یہ بڑی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ اس میں اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا ذکر خیر ہوا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہودیوں کے علماء نے عرب کے سرداروں سے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ملک شام سے مصر میں کس طرح پہنچی، اور وہاں جا کر کیسے وہ آباد ہوئی، کیا سبب تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا واقعہ ہوا، یہ سوال کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا تو اللہ پاک نے اس کے جواب میں ہی یہ پوری سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا۔ تو مکی زندگی میں، یعنی ہجرت سے قبل ہی سورہ یوسف کا نزول ہو چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ یہ لوگوں کو ارشاد فرمایا۔ اور یہی ذکر خیر حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ جس کی بدولت کئی لوگ پھر باقاعدہ آئے اور انہوں نے یہ سیکھا، سمجھا، اور پھر وہ مشرب اسلام ہوئے، انہوں نے اسلام کو بھی قبول کیا۔ اس سورہ مبارکہ میں 12 رکوع ہیں اور 111 اس کی آیات مبارکہ ہیں، اور نام اسی وجہ سے رکھا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا چونکہ واقعہ ہے تو سورہ یوسف کے نام سے اسے تعبیر کیا گیا۔ اور یہ اللہ پاک نے اپنے پیاروں کے ناموں پر قرآن کی صورتوں کے نام رکھے، سبحان اللہ۔ یعنی سورہ ابراہیم آپ قرآن پاک میں یہ بھی پڑھتے ہیں، سورہ محمد آپ قرآن پاک میں یہ بھی پڑھتے ہیں، سورہ مریم آپ قرآن پاک میں یہ بھی پڑھتے ہیں۔ اسے سورہ آل عمران، تو آل عمران کا تذکرہ اس میں موجود ہے۔
تو یہ بھی یعنی خاص جو اللہ رب العالمین کے پیارے بندے ہیں وہ انبیاء کرام یا صالحین، ان کے ناموں پر بھی قرآن پاک کی صورتوں کے نام رکھے گئے۔ سورۃ الکہف جس میں اصحاب کہف کا تذکرہ ہے، اللہ نے اب قرآن پاک میں اس سورہ مبارکہ کا نام ہی سورہ کہف وہ رکھا۔ تو اس طرح کئی ایسی صورتیں ہیں کہ جن کی نسبت اللہ کے پیاروں سے ہے، اور اس مناسبت سے ان صورتوں کا نام ان اولیاء پر یا انبیاء کے مبارک ناموں پر اللہ نے ان صورتوں کے نام بھی مقرر فرمائے۔ ایک دن یہودیوں میں سے ایک توریت کا عالم اور قاری یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی سورہ مبارکہ سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تو اس عالم نے سورہ یوسف کا تذکرہ سنا تو کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ سورت کس نے سکھائی ہے؟ ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے یہ سورت سکھائی۔ وہ یہودی عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر بہت حیران ہوا، اور یہودیوں کے پاس جا کر کہنے لگا کیا تم جانتے ہو، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید میں ان باتوں کی تلاوت کر رہے ہیں جو تورات میں نازل کی گئیں، ان باتوں کی تلاوت کر رہے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک گروہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو پہچانا، مہر نبوت کی زیارت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ یوسف سن کر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، جن کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت مل جاتی ہے تو ان کے لیے راستے بھی بہت کھل جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، سورہ یوسف کا مرکزی جو پیغام ہے اور مرکزی طور پر اس کے اندر جو مضمون ہے وہ تو پوری ایک داستان حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کس طرح صبر کیا، اور آپ کے بھائیوں کی طرف سے جتنی بھی آپ کو تکلیف پہنچی، اور اس کے بعد کتنے سال آپ مسلسل تکلیف میں رہے۔ یعنی کنویں میں آپ کو ڈالا گیا، پھر قافلے والوں نے نکالا، تو نکالنے کے بعد آپ علیہ السلام کو آگے جا کر بیچ دیا گیا، پھر آپ کو غلام بنا لیا گیا، پھر وہاں جو معاملہ ہوا اس کے بعد عزیز مصر نے آپ کو جیل کے اندر ڈال دیا، 7 برس آپ جیل میں رہے، پھر وہاں جیل سے ہی آپ کے نکلنے کا جو سبب ایک خواب کی تعبیر، یعنی بادشاہ کے خواب کی تعبیر آپ نے بتائی تو آپ کو آزاد کیا گیا کہ آپ جیل سے آزاد ہیں۔ لیکن آپ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے یہ سبب، یعنی یہ پوچھا جائے کہ مجھے جیل میں ڈالا کس گناہ کی وجہ سے ہے، کس وجہ سے، کیا سبب بنا؟ تو چونکہ ایسا کوئی گناہ نہیں تھا، نبی معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، تو اس میں بھی ان مصر کی عورتوں نے یہ چونکہ بہانہ کیا تھا مکر اور فریب کی وجہ سے، اور ان کی شکایت لگانے کی وجہ سے آپ کو جیل کے اندر ڈالا گیا، پھر آپ کو بڑے عزت کے ساتھ رہا کیا گیا، اور آپ کو ایک منصب عطا ہوا۔ جو خواب آپ نے بادشاہ کو تعبیر بتائی اس کے مطابق آپ خود اسی طرح ہی آپ نے ان فصلوں کا، کھیتی باڑی کا معاملہ سنبھالا، اور پھر ایک وہ وقت آیا کہ ارد گرد سے لوگ اٹھ کر مصر کی طرف آئے، اور ہر طرف تنگی ہے، ہر طرف تباہی ہے، قحط ہے، لیکن مصر وہ ہے کہ جہاں قحط ہے لیکن مجبور نہیں ہے، ان کے پاس اتنا غلہ موجود ہے کہ وہ لوگوں کو کھلانے والے بن گئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آپ کے بھائی بھی آئے، آپ نے بھائیوں کو ایک نظر سے ہی پہچان لیا، لیکن یہ بھی دیکھیے کتنا بڑا صبر، اور پھر صبر کے بعد ایسے بھائیوں کو پہچان بھی جانا، لیکن پھر بھی انہیں عطا کیا، اپنے گندم انہیں دی، ان کے پیسے بھی انہیں واپسی کیے، اور پھر آئندہ برس پھر مزید اپنے بھائی کو ساتھ لانے کے لیے کہا۔ اس میں پھر آپ علیہ السلام سے جب وہ ہم کلام ہوئے المختصر کہ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم جانتے ہو تم نے یوسف کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، تو پھر وہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگے، آپ یوسف ہیں، آپ یوسف ہیں؟ تو فرمایا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین۔ لیکن ارشاد فرما دیا لا تثریب علیکم الجوم، تم پہ کوئی کسی طرح کا کوئی بدلہ وہ نہیں لیا، کوئی انتقام نہیں، قربان جائیں۔ یہ سیرت کا اہم ترین پہلو انبیاء کرام علیہ السلام کا،
اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فتح مکہ ہوئی اور اللہ نے یہ فتح عطا فرمائی تو اس وقت بھی وہ کفار، وہ غیر مسلم جو گویا کہ تھر تھرا کے کانپ رہے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ وہی ہیں کہ جن کو ہم پہلے مکے کی گلی بازاروں کے اندر ہم ان کو آوازیں کستے تھے، طرح طرح کی باتوں سے تعبیر کرتے تھے۔ نماز پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اوجھڑی ڈال دینا، کبھی آپ کے گلے کے اندر چادر کو ڈال کر کھینچ دینا کہ آپ کے مبارک گلے پر اور گردن پر نشانات آ جائیں، یہ چیزیں بھی۔ پھر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ طائف کے اندر جب تبلیغ کے لیے گئے تو اس وقت وہاں کے لوگوں نے ان کے اوپر پتھر بھی مارے، یہاں تک ان کا جسم مبارک بھی لہو لہان ہو گیا۔ اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ہماری وجہ سے، ہمارے ستانے کی وجہ سے یہ مکہ چھوڑ کر یعنی ہجرت کر کے چلے گئے۔ لیکن آج جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ غلبہ عطا کیا، آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت ہے اور وہ سامنے کفار مغلوب ہو کر آئی، وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا، لیکن آپ بڑی ایک شان و شوکت کے ساتھ مکے میں داخل تو ہوئے، لیکن بیٹھنے کا انداز قربان جائیں حد درجے کے عاجز بن کر۔ جس اونٹنی پر آپ ہیں تو آپ اونٹنی کی کوہان پر اپنے سر مبارک کو رکھے ہوئے آپ اس انداز سے مکے کے اندر آپ داخل ہوئے، لیکن وہاں آپ نے بھی یہی فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی انتقام نہیں، کوئی بدلہ نہیں لیا جائے، یعنی آپ نے بھی انہیں معاف فرما دیا، اور ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف بھی کر دیا، بلکہ تمہیں کوئی کسی طرح کی کوئی ملامت بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ خوشخبریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سنا دی گئی۔ فرمایا اپنی تلواروں کو نیام میں جو رکھ لے اس کے لیے بھی امان ہے، ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس کے لیے بھی امان ہے، یعنی ہر طرف امان امان امان، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اللہ کے پیاروں کے یہی انداز ہے۔ تو مرکزی مضمون سورہ یوسف کا یہی ہے، جو کہ خلاصہ بھی میں نے عرض کیا۔ کچھ مضامین کی طرف بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 2 سورہ یوسف میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ارشاد فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم سمجھو۔ قرآن کو عربی زبان میں نازل کرنے کی کئی حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ زبان فصیح بہت ہے اور اس میں وسعت بہت ہے، ایک ایک لفظ ہے اس کے کئی کئی معنی ہیں، فصیح بھی ہے، وسعت والی بھی ہے۔ جنت کی زبان یعنی جنتیوں کی جنت میں زبان عربی ہوگی، اس لیے بھی قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، اور چونکہ جن پر نازل ہوا وہ بھی عربی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور عرب میں چونکہ قرآن پاک کے نزول کے بعد سب سے پہلے جن کو یہ سنایا جا رہا ہے، جن تک یہ پیغام پہنچانا ہے، سب عرب کے ہیں۔ لیکن یہاں ارشاد بھی یہ فرما دیا عربی زبان کے اندر تاکہ تم اسے سمجھو۔ آج اگر ہم بات کریں تو قرآن کا ایک یہ حق، گویا کہ ایک طرح کی کئی مسلمان ایسے ہیں کہ جو یہ حق ادا نہیں کر پا رہے کہ قرآن کو سمجھنے کا حق ادا نہ کیا۔ عربی ہے تو عربی سیکھی سمجھی نہیں، حالانکہ بطور امت مجموعی طور پر عربی زبان کا آنا یہ بھی ایک فرض کفایہ ہے، اگرچہ وہ علماء نے ادا کر دیا، اور ایسے موجود ہیں جنہوں نے قرآن کی تفاسیر کو لکھ کر، قرآن کے تراجم کو لکھ کر یہ عوام تک پہنچا دیا تاکہ ان کے لیے بھی سمجھنا آسان ہو جائے، مگر پھر بھی دل کے اندر یہ ذوق شوق پیدا ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ عربی نہیں بھی جان سکے یا نہیں پڑھ سکے کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے پاس اردو زبان میں یعنی ترجمہ موجود ہے، تفسیر صراط الجنان ہے، آپ کو ایک ایک آیت اور سورتوں سے متعلق جو ایک بیسک چیزیں ہیں وہ اس تفسیر میں بھی موجود ہیں۔ تو یہ جو اللہ فرما رہا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، یہ ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے کہ آیا قرآن صرف پڑھنا سیکھا ہے یا قرآن سمجھا بھی ہے؟ قرآن سمجھا بھی ہے۔ ناظرین کرام، جو سمجھ کر پڑھتے ہیں اس کا لطف اور ہے، پڑھنا بھی تلاوت فائدہ مند ہے، ثواب کا کام۔ کوئی سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے ثواب تو ہے، تلاوت کلام پاک کر رہا ہے، لیکن اصل جو مقصد ہے وہ تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن فہمی، قرآن کو سمجھنا۔ تو یہ اس سے کسی طرح کی بھی کوئی سستی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔
ہم اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم دیں. اور آج کل طرح طرح کے کورسز لوگ کرواتے ہیں اپنے بچوں کو، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے، فہم قرآن کے لیے کوئی کسی طرح کے کورس وہ نہیں کرواتے. آپ فیضان آن لائن اکیڈمی دعوت اسلامی کی طرف سے الحمدللہ بے شمار ایسے کورسز ہیں کہ جس میں آپ گھر بیٹھے بھی اپنے بچوں کو ایڈمیشن دلائیں اور آپ قرآن پاک کو باقاعدہ سیکھ بھی سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں. یعنی انشاءاللہ پڑھایا بھی جائے گا جس سے قرآن کا فہم بھی آئے گا. اس کے بعد آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین. ہم تمہیں سب سے اچھا بیان سناتے ہیں اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی اگرچہ بے شک اس سے پہلے تمہیں خبر نہ تھی. قرآن مجید فرقان حمید میں کئی واقعات بیان ہوئے، لیکن یہ واقعہ اس کو احسن القصص فرمایا گیا، بہترین واقعہ. ان تمام قصوں میں سے، حکایات میں سے، واقعات میں سے بہترین واقعہ. اور اس کو احسن القصص کیوں فرمایا گیا؟ کیونکہ یہ واقعی ہی سورہ یوسف والا کئی طرح کے پیغامات پر مشتمل ہے، جس میں آزمائش بھی ہے، آزمائش کے بعد ایک عروج بھی مل رہا ہے، اپنے بھائیوں سے عفو درگزر بھی ہے، اللہ اپنے پیاروں کے ساتھ بھی آزمائش والا معاملہ فرماتا ہے، اور اس کے بعد آسانی بھی دکھاتا ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، تنگی کے بعد آسانی ہے. تو یہ اللہ پاک نے یہاں پر اس لیے احسن القصص فرمایا ہے. اس کے علاوہ بھی علماء کرام نے لکھا ہے کہ سورہ یوسف میں چونکہ انبیاء کرام، صالحین، فرشتوں، شیطانوں، جنات، انسانوں، جانوروں اور پرندوں کا ذکر ہے، اس میں بادشاہوں، اس میں تاجروں، اس میں عالموں، اس میں جاہلوں، اس میں مردوں اور عورتوں کے طرز زندگی کا بیان ہے، عورتوں کے مکر اور فریب کا بھی اس میں بیان ہے. اس کے علاوہ اللہ پاک کی توحید، نبیوں کی رسالت اور کئی طرح کے فقہی احکام، خوابوں کی تعبیر، سیاست، معاشرت، تدبیر معاش اور تمام فوائد کا بیان ہے کہ جن سے دین اور دنیا کی اصلاح ممکن ہے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ احسن القصص بہترین واقعہ ہے، واقعات میں سے یہ بہترین واقعہ ہے. یعنی جو اگر سورہ یوسف ہی اگر پڑھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، تو چاہے وہ تاجر ہے اس کو بطور تجارت بھی اس میں فائدہ ملے گا، اس میں برکت ملے گی. یہی سورہ یوسف ہے جس میں طرح طرح کی آزمائش اور پریشانیوں کا ذکر ہے، تو پھر ساتھ آسانیوں کا بھی ہے. تو یہ پورا تعبیر و رؤیا کا جو علم ہے اس کا بھی اصل ماخذ وہ سورہ یوسف ہے. ویسے تو حدیث طیبہ کے اندر بہت سی ایسی احادیث ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ عرض کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب ارشاد فرماتے، یعنی اس کی تعبیر بتاتے. ہر خواب قابل تعبیر ہو یہ ضروری نہیں ہے، اور ہر بندہ خواب کی تعبیر درست بتائے یہ بھی ضروری نہیں ہے. لہذا تعبیر صرف اسی سے پوچھنی چاہیے کہ جو تعبیر الرؤیا یعنی خوابوں کی تعبیر بیان کرنے کے باقاعدہ ماہر ہو، اس فن کو جاننے والا ہو. ہر خواب پر ایک ہی طرح کا نسخہ فٹ نہیں ہو سکتا. بظاہر خواب ایک ہی ہے مگر ایک کی حالت جدا ہے، دوسرے کی حالت جدا ہے، تو اس سے تعبیر میں بھی فرق آئے گا. آپ نے بچپن میں یہی دیکھا تھا اور یہی اپنے والد صاحب کو کہا تھا. کیا کہا تھا؟ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. کہا کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، اے ابا جان میں نے دیکھا ہے 11 ستارے ہیں، سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. میں نے ان کو دیکھا کہ میرے آگے جھکے ہوئے، سجدہ کیے ہوئے، میں نے اس حالت میں ان کو دیکھا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے یہ جمعہ کی رات آپ نے خواب دیکھا، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ وہ رات شب قدر تھی.
آپ نے یہ خواب دیکھا کہ میں نے 11 ستاروں کو دیکھا ہے، سورج اور چاند کو دیکھا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو یہاں مراد ایک تو تواضع کر رہے ہیں آپ کے لیے، یعنی آپ کے لیے جھک رہے ہیں، اور اگر حقیقی معنی مراد لیا جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت سجدہ تعظیمی ان امتوں میں وہ جائز تھا. امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سجدہ تعظیمی یہ منع فرما دیا گیا، اس کی حرمت بیان کر دی گئی. لیکن پہلے سجدہ تعظیمی اس کی اجازت تھی، تبھی تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے پھر آپ کو سجدہ کیا، آپ کے والد نے سجدہ کیا. تو یہ جو خواب تھا کہ 11 ستارے مراد 11 بھائی، سورج یعنی آپ کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام، اور قمر سے مراد چاند یعنی آپ کی والدہ ماجدہ، یہ اس سے مراد لیا گیا. لیکن یہ بھی بیان کیا گیا چونکہ آپ کی والدہ ان کا انتقال پہلے ہو گیا تھا، یعنی آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس وقت جو سجدے کے وقت موجود تھیں تو وہ آپ کی خالہ تھی. تو یہاں سے مراد ان کو، کیونکہ والدہ کے بعد درجہ خالہ کا ہی آتا ہے، انہیں بھی ماں کہا جاتا ہے. تو وہ جو آپ نے ایک خواب دیکھا اس کی تعبیر کب ظاہر ہوئی؟ اتنے سالوں بعد. اور یہ آپ نے خواب ہی اپنے والد صاحب کو بیان کیا تو آپ کے والد گرامی نے کہا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت کہنا، فیقیدوا لک کیدا، وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال چل جائیں. ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب بیان کرنے سے جو منع کیا، کیونکہ آپ کے والد گرامی اس کی تعبیر کو جان گئے تھے کہ یہ خواب اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت بڑی بشارت ہے، اور آپ کی مبارک پیشانی میں جو نبوت کا نور وہ چمک رہا تھا تو وہ اس کو بھی دیکھ کے تھے، پہچان گئے تھے. تو آپ علیہ السلام نے منع کیا. ہمارے دین میں بھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہ تعلیم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. جب تم میں سے کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو اس کا ذکر صرف اسی سے کرے جو اس سے محبت رکھتا ہے، جو اس سے محبت رکھتا ہے. اور اگر کوئی ایسا خواب دیکھے کہ جو اسے پسند نہ ہو تو اس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اسے پناہ مانگنی چاہیے. تو برا خواب دیکھتے ہی یہ پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے، بلکہ 3 مرتبہ بائیں طرف تھتکار دینا، تھو تھو کر دینا. اور یہ بھی کہا کہ اس کو کسی سے بیان بھی نہ کرے، اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو بعض اوقات ایسے ڈرونے خواب بھی آ جاتے ہیں، یا ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ جس کے لیے آدمی خواب میں ہی سوچتا ہے کہ یہ خواب ہی ہو تو اچھا ہو، حقیقت نہ ہو. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا اچھا خواب صرف اسے بیان کریں جو تم سے محبت کرتا ہو. اب کوئی خواب دیکھ رہا ہے کہ اس کا بزنس بہت اچھا ہے، بچوں کے رشتے بہت اچھے، کوئی اور اس طرح کے معاملات، تو یہ ایسوں کو نہ بیان کرے کہ جس کی وجہ سے ان کے اندر حسد کا معاملہ آ جائے، دشمنی، عداوت، کچھ اس طرح کا معاملہ. تبھی حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کیا کہ بھائیوں کو بیان نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ان کے دل کے اندر یہ حسد اور بغض ڈال دے. اور معاملہ آگے جا کر آپ سورہ یوسف پڑھیں گے، سنیں گے، تو ایسا ہی ہوا کہ ان کے دلوں کے اندر وہ اپنے بھائی کا ایک بغض بیٹھ گیا، اور اسی وجہ سے انہوں نے ان کو لے جا کر کنویں کے اندر ڈال دیا. تو یہ ان کے خلاف ایک ایسی سازش کر دی گئی. تو اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کیا تھا کیونکہ آپ پہچان گئے تھے کہ یہ خواب بہت بشارتوں والا خواب ہے. اللہ پاک ہم سب کو بھی قرآن پاک میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں، جو مضامین ہیں، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو کچھ یہاں تک بیان ہوا سورہ یوسف، واقعی بڑا لطف آتا ہے جب بھی اسے بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں. اور اس واقعے میں لطف کیوں نہ ہو، احسن القصص قرآن نے ہی اسے بیان فرمایا ہے. تو ہم یہ واقعہ بھی سنتے جائیں، ساتھ ساتھ جو چیزیں اپنی زندگی میں ہمیں نافذ کرنی ہے تو ان کو باقاعدہ عملی طور پر، پریکٹیکل کے طور پر اپنی زندگی میں بھی نافذ کریں. اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام